اس طرح کے کئی چھپ چکے، کئی آ چکے، ہر دنیا نے پوری کوشش کر لی، لیکن قرآن پہ کچھ نہیں ہوا۔ الحمدللہ نہ اب کچھ ہوگا، صرف وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اس کو وہی مانتے ہیں، اب وہ اس کا وہ لانے کے لیے جو وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، واللہ یعلم اعمالکم، جو لوگ جن کے اندر مرض ہے، جو اپنی بات کو لحن القول کے ذریعے ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، نبلونکم مبتلا کریں گے۔ یہ ایک لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، بلونا، وہ جو رڑکنا جس کو کہتے ہیں، دودھ کی خالص پن کا جب وہ بلویا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ میں کتنی چکنائی ہے، کہ نکالی ہے یا نہیں نکالی، کیسا ہے، مکھن سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے ہمارا نبلونکم، ہم تمہیں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں بلوائیں گے، آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں گے کہ تمہارے اندر کتنا مکھن ہے۔ دعوے جو تمہارے دعوے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ مجاہدین، تم میں سے مجاہدین، جدوجہد کرنے والے، اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، کتنا کچھ کوشش کرنے والے، جدوجہد کتنی کرتے ہیں۔ مجاہدین میں ہم نے صرف وہ لے لیا ہے کہ جو تلوار لے کے جہاد کرتا ہے۔ قرآن کا بھی جہاد ہے، پہلا جہاد ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ تو جا کے آپ کے دفاع میں جا کے بات آتی ہے، تلوار تو اٹھتی ہے جا کے آپ کے دفاع میں۔ اصل جہاد جو ہے وہ قرآن کی تبلیغ ہے۔ 25/52 سورہ فرقان میں 52 میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ اس کے ذریعے جہاد کرو، جہاد کبیر، اس کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے جہاد کبیر۔ یہ جب آپ لے کے نکلو، یہ لوگوں تک پہنچاؤ، اس کے بعد جا کے اگلی باتیں آئیں گی۔ پھر آپ اپنے دفاع میں اگر آپ کو تلوار اٹھانا پڑتی ہے، جب کوئی تلوار دفاع کیسے ہوگا؟ کوئی سامنے سے دلیل لائے گا تو آپ بھی سامنے سے کیا لائیں گے؟ دلیل لائیں گے، سامنے سے تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ دلیل کا جواب دلیل سے ہوگا۔ اگر کوئی تلوار اٹھائے گا تو پھر تلوار کا جواب آپ تلوار سے دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے تلوار اٹھا کے بیٹھ جائیں، لو جی مانو اس کو۔ قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تلوار کے ذریعے کبھی کسی کو نہ کبھی منوایا گیا ہے، نہ قرآن تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ تلوار کے ذریعے آپ کسی کو اگر منوائیں گے تو وہ منافق تو بن سکتا ہے، مومن نہیں بن سکتا۔ جبر سے کون بنتا ہے؟ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے 10/99 افانت تکرہ الناس، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا حتی یؤمنوا، یہاں تک وہ ایمان لائے۔ قرآن پوچھ رہے رسول اکرم سے، یعنی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اس میں مان لیں، ایسا نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کرتے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر آ گئی بات کہ وہ ہم جو قرآن کے ذریعے، تلوار کے ذریعے جی قرآن کو پھیلانا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے۔ اسلام کی پھیلانے کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ قرآن ہے۔ قرآن ایسی تلوار ہے، دیکھیں کبھی بھی کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ ان مسلمانوں سے جنگ نہ لڑو، پورے قرآن میں آپ کو یہ بات نہیں ملے۔ قرآن جو قتال کے لیے پیچھے ایک عصبیت چاہیے ہوتی ہے، عصبیت وہ ہر قوم اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ کبھی کسی کافر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال نہ کرو۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں، اگر آپ سیاچین کی پہاڑیوں پہ بیٹھے ہیں تو وہ بھی اسی طرح بیٹھے، اگر آپ کہیں گے ہم ایمان کی طاقت میں بیٹھے ہیں تو وہ کس کی طاقت میں بیٹھے ہیں؟ وہ آپ سے زیادہ اونچائیوں پہ بیٹھے ہیں، آپ سے زیادہ تکلیفیں کر رہے ہیں، وہ دیش کی خاطر ان کے اندر وہ عصبیت پیدا کر دی گئی ہے۔ ہر قوم اپنے اندر کوئی نہ کوئی عصبیت پیدا کر کے مقابلے کی کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیتی ہے۔ جیسے امریکہ نے جواز پیدا کیا کہ ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو کیا ہے، جو اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ہم دفاع کریں گے اپنی تہذیب کا۔ انہوں نے مقابلے میں ایک عصبیت پیدا کر لی، جیسا بھی کیا۔
اور 7-12-14 ملک پھر اکٹھے کر لیے، لیکن اسلام کے نام پہ تو کوئی ملک اکٹھا نہیں ہوا، یہ تو اکیلے بیچارے لڑتے بھڑتے مار کھاتے پھر رہے۔ تو تلوار کوئی مسئلہ نہیں ہے کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کافروں کے لیے مسئلہ ہے وہ ہر دفعہ چیخے ہیں، ہر دفعہ پکارے ہیں، وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن تو مت سنو۔ یہ ان کے لیے ایٹم ہے، یہ ان کے لیے تلوار ہے۔ تو اسلام کے پھیلانے کی اصل تلوار جو ہے وہ قرآن ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وجاہدہم بہی جہادًا کبیرا، جہاد کبیر اس کے ذریعے ہونا ہے۔ یہ جتنی جلدی ہم یہ بات سمجھ لیں گے اتنا جلدی ہم جو ہے اپنا مقام ری گین کر لیں گے، اپنے مقام پہ بحال ہو سکتے ہیں، ورنہ تلواروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے کبھی بھی۔ تلوار آپ کو دفاع کا حق تو دیتی ہے، لیکن تلوار کے ذریعے اگر آپ لوگوں کو مومن بنانے نکلیں تو اللہ پاک کے پاس تو اس سے بڑی تلواریں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوتا۔ اللہ پاک کے قبضے قدرت میں تھوڑی تلواریں، وہ اتنا عذاب کی شکلیں ہیں، اتنا سب کچھ ہے کافروں کے اوپر۔ وہ کہیں گے پورا پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر رکھ دے، لو جی مانتے ہو کہ نہیں مانتے، نہیں آیا نیچے، کیسے نہیں مانیں گے؟ یا اللہ پاک کہہ دیں کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہاری زمینوں میں جنم بھی پیدا نہیں کروں گا، لگے رہو۔ اللہ پاک چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں چاہا، کبھی بھی نہیں چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی تلوار کے زور پہ کبھی بھی اسلام کو نہیں پھیلایا، یہ غلط فہمیاں ہے۔ سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ دفاعی جنگ تھی، جنگ بدر جو مدینہ کی دہلیز پہ ہوئی ہے۔ دوسری جنگ جنگ احد وہ بھی مدینہ کی دہلیز پہ ہوئی ہے، دفاعی جنگ تھی۔ تیسری جنگ آپ کو خندق کھودنی پڑی اپنے دفاع کے لیے کہ تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے، جان چھوٹ جائے ان سے، وہ بھی دفاعی جنگ تھی۔ یہ ساری دفاعی جنگیں تھیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اسلام پھیلتا رہا۔ تو یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ تم میں سے جو جہاد کرنے والے، دین کے لیے جدوجہد کرنے والے، ہم دیکھیں گے ان کو، ہم آزمائیں گے اور پھر دیکھیں گے، اور والصابرین، اور پھر جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ ثابت قدمی ہی تو آزمائی جاتی ہے، جب تک آزمائش نہ ہو تو وہ سارے مجنو ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں مجنو ہوں، جب آزمائش ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ چوری کھانے والا کون ہے اور خون دینے والا کون ہے، یہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، صرف تمہاری زبانی باتیں نہیں ہیں کہ بھئی ہم بڑے جہاد کرنے والے ہیں، ہم دین کے لیے جان دینے والے ہیں، ہم دیکھیں گے، آزمائیں گے، اس کے بعد تمہارے فیصلے کریں گے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری جو زبان کی باتیں ہیں، جو تم خبریں دیتے ہو، ہم ان کو آزمائیں گے، تمہاری باتوں کو بھی آزمائیں گے، تمہارے عمل سے بھی تمہیں آزمائیں گے، ہر معاملے میں تمہیں آزمائیں گے، پیسے سے آزمائیں گے، ہر لحاظ سے کہاں کہاں کیا خرچ کرتے ہو، دین کے لیے کیا خرچ کر رہے ہو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، یہ ہے اصل بات، اللہ کے راستے سے روکا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت بھی ہونی چاہیے، دعوت ہوگی تو کوئی روکنے والا ہوگا۔ یہ کشمکش ہے، دعوت دینے والے بھی ہوں گے اور دعوت کو روکنے والے بھی ہوں گے۔ تو جب تک آپ دعوت نہیں دیں گے، دعوت کو روکنے والے بھی نکھر کر سامنے نہیں آئیں گے، تو ان پر بھی حجت پوری نہیں ہوگی، وہ بھی تب کافر کہلائیں گے۔ ان الذین کفروا، وہ کافر تب کہلائیں گے، ورنہ تو یہ سب ایک جیسے چل رہے ہیں، نہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے، بس ٹھیک ہے جی، تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ سے۔ تو یہ کوئی دعوت نہیں۔ قرآن کی دعوت جو ہوتی ہے وہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن کی دعوت جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی دعوت نہیں ہے، جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ دعوت ہے کہ جب پتھر آئے آپ کے سر میں لگے، سمجھے آپ کی دعوت شروع ہو۔ کون سا نبی ہے؟ ہم تو نبیوں سے بھی زیادہ لاڈلے بنتے ہیں،